نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، زہران ممدانی کا میئر کا الیکشن جیتنے کے بعد پہلا خطاب۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے جیت کے بعد پہلے خطاب میں کہا کہ آج کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ امید اب بھی زندہ ہے۔ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ نیو یارک میں مرشی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک کی عوام نے تبدیلی کو ووٹ دیا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، نرسنگ، ورکنگ کلاس کا شکریہ، یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے۔ ہم لیڈرشپ کے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ 1000 سے زائد رضاکاروں کی مہم میں حصہ لینے پر شکر گزار ہوا۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ نو منتخب میئر نیو یارک سٹی زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ مجھے اپنا آپ ثابت کرنے کا موقع دینے کے لیے شکریہ۔ ہم آپ کے لیے لڑیں گے کیونکہ ہم آپ میں سے ہیں۔ سیکیورٹی اور انصاف سب کو فراہم کیا جائے گا۔ آپ سب کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے۔ امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے پتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو 4 جملے کہوں گا، ٹرن دا والیوم اپ۔ قومی ایئر لائن اور ایئر کرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع تاحال برقرار، درجنوں پروازیں متاثر۔ قومی ایئر لائن کے ایئر کرافٹ انجینئر کے احتجاج کے باعث درجنوں پروازیں تاخیر کا شکار اور متعدد منسوخ ہو گئیں۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ وہ طیاروں کی مکمل فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے پروازوں کی کلیئرنس صرف اس صورت میں دیتے ہیں جب طیارہ مکمل طور پر محفوظ ہو۔ سیپ نے بتایا کہ پشاور ایئرپورٹ پر تعینات 6 ایئر کرافٹ انجینئرز کا کراچی تبادلہ کر دیا گیا ہے، تاہم وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں اور فٹ طیاروں کو پرواز کے لیے کلیئرنس دے رہے ہیں۔ سیپ کا موقف ہے کہ وہ ایئر لائن انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر طیاروں کی کلیئرنس نہیں دیں گے اور مسافروں کی حفاظت اور فلائٹ سیفٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ 8 سال سے رکی ہوئی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، طیاروں کے فاضل پرزاجات بر وقت فراہم کیے جائیں اور ایک بہتر کام کا ماحول فراہم کیا جائے۔ نجی کمپنی کے انجینئر نے اس دوران صرف 2 پروازوں کو کلیئرنس دی، جن میں پشاور سے جدہ اور اسلام آباد سے دمام کی پروازیں شامل تھیں۔ سفارتی تعلقات کو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ روایتی پارٹنرز ہمیں فنڈنگ فراہم کرتے رہے، اب سفارتی تعلقات کو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ کراچی میں فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ IMF سے دوسرے جائزے پر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ قسط کی ادائیگی کی منظوری کے لیے IMF کے بورڈ کا اجلاس دسمبر کے آغاز میں ہوگا۔ ہماری سمت درست ہے، معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی پارٹنرز ہمیں فنڈنگ فراہم کرتے رہے، اب سفارتی تعلقات کو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ سرمایہ کاری کی قیادت نجی شعبہ کرے گا۔ بلیو اکانومی میں بے پناہ پوٹینشل ہے، مصنوعی ذہانت پر مبنی نمو کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر مہیا کریں گے۔ گوگل نے پاکستان میں دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے لیے درکار ووٹ، سینٹ میں پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے اس وقت سینٹ سے 64 ووٹ درکار ہوں گے، جبکہ حکومتی بینچز پر سینٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، جن کی تعداد 26 ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس ایوان بالا میں 20 نشستیں ہیں۔ سینٹ میں حکومتی اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 نشستیں اور MQM کے 3 ارکان ہیں۔ اسی طرح نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی 1 سیٹ ہے۔ حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے آزاد سینیٹر میں سینیٹر عبدالکریم، سینیٹر عبدالقادر، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ، اسد قاسم اور سینیٹر فیصل بابڑا شامل ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن بینچز پر PTI کے سینیٹر سب سے زیادہ ہیں۔ سینٹ میں PTI کی 14، ANP کی 3 نشستیں ہیں۔ ایک آزاد سینیٹر نسیمہ احسان بھی اپوزیشن بینچوں میں پر موجود ہیں، جبکہ PTI کے حمایت یافتہ 6 آزاد سینیٹرز بھی ایوان بالا میں موجود ہے۔ PTI کے ایک نو منتخب سینیٹر جلد حلف اٹھا لیں گے، تاہم PTI کے حمایت یافتہ ایک آزاد رکن مراد سعید نے ابھی حلف اٹھانا ہے۔ اپوزیشن بینچز پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے 7 سینیٹرز ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن بینچز پر مجلس وحدت المسلمین کا 1 اور سنی اتحاد کونسل کا 1 رکن موجود ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابوسر، نانگا پربت اور بٹوگا کی چوٹیوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ 12 سے زائد گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، دیر اور کلام کے پہاڑوں پر بھی برف باری ہوئی، جبکہ اپر ہزارہ ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دن کے وقت بھی رات کا سما رہا۔ ایوبیہ، نتھیا گلی اور چھانگلہ گلی سمیت بالائی گلیات میں 2 سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب مظفر آباد سے وادی نیلم تک بارش اور برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
آپ سے میٹنگ کے بعد بات ہوگی۔ سی ای او پی ایس ایل کا ملتان سلطانز کو جواب۔ میٹنگ میں ٹیم آفیشلز ویڈیو کال پر موجود رہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا میں چند و تیز بیانات کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے والے ملتان سلطانز کے مالک علی ترین حیران کن طور پر شریک نہ ہوئے، البتہ ان کے نمائندے موجود تھے۔ ایک موقع پر ملتان سلطانز کے نمائندے نے کہا کہ پی سی بی بار بار اہل فرنچائز کا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اہل ٹیموں میں شامل ہیں؟ لیگ کے سی ای او سلمان نصیر نے جواب دیا کہ اس میٹنگ کے بعد آپ سے الگ بات کروں گا۔ واضح رہے کہ ایونٹ کے اپریل مئی میں انعقاد کا پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب بورڈ نے فارمیٹ کے حوالے سے بعض تجاویز شیئر کی جن کا مزید جائزہ لیا جائے گا۔